وزیر تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی کانپتا ہے، یہ سن لیا ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہیں حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، الصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، لا سیما بقیت اللہ، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ بقیہ جتنے القاب انہوں نے بیان کیے ہیں یہ سب تعارفاتی و تکلفاتی گفتگو ہے۔ میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ ہندوستان میں 10-15 سال پہلے کیونکہ آقا کے گویا شاگردی کا بھی شرف حاصل ہے، تو ان کے بیٹے نے کہا جہاں پر آپ اپنے ملک میں کہیں محروم علاقے میں اگر آپ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بتائیے گا۔ بس اتنا ہی میرا ربط ہے، اور نہ کوئی نمائندگی میرے پاس ہے، نہ میں وکیل ہوں، لیکن بہرحال جس لائق ہوں آپ کے درمیان میں ہوں۔ صرف یہ گاؤں نہیں، یہ بستی نہیں، بلکہ جہاں پہ بھی مومنین ہیں اور اگر وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک سورہ قصص کی 5ویں آیت پڑھی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، خداوند عالم اعلان کر رہا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، ہم چاہتے ہیں منت رکھیں، احسان کریں اس قوم کے اوپر، اس گروہ کے اوپر کہ جس کو ہمیشہ دبایا گیا ہے، اور ہم انہی کو ائمہ بنائیں گے، امام بنائیں گے، اور انہی کو زمین کے اوپر وارث بنائیں گے۔ اس آیت کے سلسلے میں ہمارے تمام علماء کا اتفاق ہے کہ یہ آیت کریمہ امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں ہے، اور اس کی تفسیر کا یہ مقام نہیں ہے۔ آپ یہاں نظم سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور نثر ظاہر ہے کافی گراں گزرتی ہے مزاجوں کے اوپر، لیکن گراں گزرے ہم کو جس لیے بلایا گیا ہے یا جس چیز کو سنانے کے لیے بلایا گیا ہے وہ ہم نہیں سنائیں گے، جو ہمیں سنانا ہے وہ آپ تک پہنچانا ہے۔ جو ہمارے مجاہد صاحب نے ابھی بات کی، اہم ہماری مسئلہ وہ ہے، ہم جس سماج کا انتظار کر رہے ہیں وہ سماج اور وہ سوسائٹی ہے مہدوی سوسائٹی۔ وہ سوسائٹی ہے کہ جس سوسائٹی کا ارادہ، تمنا، آرزو تمام انبیاء کو رہی ہے۔ پوری طرح میرے جوان بچے اور جوان بچیاں سنیں، یعنی جس سماج، جس سوسائٹی، جس کلچر کو بنانے کے لیے خداوند عالم نے 1,24,000 پیغمبروں کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ زمین پر جنت بنائیں، زمین پر جنت بنائیں، اور آسمان پر آسمانی جنت کی تشویق دلاتے رہیں کہ اگر تم نے دنیا میں زمین پر جنت بنا لی تو ہم تم کو وہاں ہم جنت دیں گے، لیکن تم کو زمین پر دوسروں کے لیے جنت بنانا ہوگی۔ ہم جب دوسروں کے لیے جنت بنا لیں گے تو ہم حقدار ہیں کہ آسمان پر ہم کو جنت ملے۔ لہذا وہ جنت جو ہمیں زمین پر بنانا ہے وہ معجزے سے نہیں بنے گی، اجی مجی لا ترجی سے نہیں بنے گی، اشاروں سے نہیں بنے گی، اس انتظار سے نہیں بنے گی کہ سارا کام وہی آ کر کے کریں۔ یہی مشکل ہر دور میں رہی، ہمارے پہلے امام کے دور میں، ہمارے دوسرے امام کے دور میں، ہمارے تیسرے امام کے دور میں۔ یاد رکھیے کہ آج امام وقت کا حسین ہے، وقت کا علی ہے، وقت کا حسن ہے، وقت کا سید سجاد موجود ہے، وقت کا امام باقر ہے، تو پھر ظہور کیوں نہیں ہوتا؟ پھر قیام کیوں نہیں ہوتا؟ ظہور اور قیام اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ وقت کا حبیب نہیں ہے، وقت کا سعید نہیں ہے، وقت کا زہیر نہیں ہے۔ لہذا ہمیں کسی نے نہیں کہا کہ تم وقت کا علی بن جاؤ، تم وقت کے علی بن جاؤ، تم وقت کے حسن بن جاؤ، یا تم وقت کے حسین بن جاؤ۔ اور اگر کوئی کسی بھی عالم دین کو
کسی بھی مرجع کو کہیں کہ وہ علی زمان ہے، وہ حسین زمان ہے، وہ حسن زمان ہے، وہ عابد زمان ہے، تو وہ اشتباہ کر رہا ہے، وہ غلطی کر رہا ہے۔ وقت کا علی موجود ہے، وقت کا حسن موجود ہے، وقت کا حسین موجود ہے، لیکن پھر قیام نہیں ہوتا، ظہور نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی وہ سوسائٹی نہیں تیار ہو پائی، وہ سوسائٹی نہیں بن پائی کہ جس سوسائٹی کا انتظار کیا ہو رہا ہے۔ ہم جس طریقے سے انتظار کر رہے ہیں اسی صورت سے وہ منتظر بھی ہمارے اقدامات کا انتظار کر رہا ہے۔ یاد رکھیے گا میرے عزیز دوستوں، تبدیلی چینجنگ کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، بہت ضروری۔ بہت کم وقت میں ہم آپ تک بات پہنچا رہے ہیں، انشاءاللہ سوچئے گا اور مل کر کے کوشش کریں گے اس سوسائٹی کو وہاں تک لے جانے کی کوشش کریں کہ جتنی طاقت و تاب خداوند عالم نے ہم کو دی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، خداوند عالم بھی ہم سے اتنا نہیں چاہتا کہ جتنا اس نے ہمیں دیا نہیں ہے، وہ اتنا ہی ہم سے چاہتا ہے کہ جتنی صلاحیت، جتنی ایبیلٹیز، جتنی طاقت اور جتنی توان قدرت نے ہم کو عطا کی ہے۔ لہذا یاد رکھیے، سوسائٹی بنانے میں، سوسائٹی کو مینٹین کرنے میں، چینجنگ لانے میں، تبدیلی لانے میں ہم کو کچھ کرنا ہوگا۔ کسی بھی انقلاب میں 4 چیزوں کی ضرورت ہے، ہم صرف 3 چیزیں بتائیں گے جو ہم سے اور آپ سے مربوط ہے۔ سب سے پہلی چیز پلان، منصوبہ۔ اگر آپ کوئی تبدیلی چاہتے ہیں، چاہے پازیٹیو تبدیلی ہو اور چاہے نگیٹیو تبدیلی ہو، وہ انسان کے ارادے اور اس کے گویا آرزوؤں کے اوپر ہے کہ اس نے کون سا۔ کوئی بھی تبدیلی آپ کسی بھی مقصد تک نہیں پہنچ سکتے یا اس مقصد کو نہیں پا سکتے جب تک آپ کے پاس اس مقصد کو پانے کا پلان نہ ہو، منصوبہ نہ ہو۔ تو آپ کے پاس منصوبہ ہے؟ ہاں ہے۔ ہم جس چینجنگ کا انتظار کر رہے ہیں اس چینجنگ کے لیے ہمیں منصوبے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو منصوبہ بنایا دیا گیا ہے۔ ہم کو پلان نہیں بنانا ہے، کیونکہ ہمیں چینجنگ اپنے ارادوں سے نہیں کرنا ہے، ہمارے اندر کوئی بنایا ہوا ایم نہیں ہے، ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم کو سوسائٹی کو کہاں تک لے جانا ہے۔ لہذا جس نے اس منزل تک ہمیں بتایا ہے، وہ ایم و مقصد و ہدف معین کیا ہے، اسی نے پلان دیا ہے۔ وہ پلان اللہ کی کتاب ہے، وہ اللہ کا قانون ہے، وہ قرآن مجید کی شکل میں ہے۔ لا یاتیہ الباطل، نہ جس کے سامنے سے باطل پہنچ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے باطل پہنچ سکتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے لا ریب، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہم سے پلان کے لیے نہیں کہا گیا۔ ہماری مشکل آسان ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہم کو منصوبہ بنایا دے دیا گیا، اب ہمیں منصوبہ نہیں بنانا ہے۔ منصوبہ ہمارے پاس ہے، منصوبہ وہی ہے جو رسول اکرم نے پیش کیا تھا، منصوبہ وہی ہے جو علی ابن ابی طالب نے اپنے دور میں پیش کیا تھا، لیکن نہ ماننے والوں نے نہیں مانا۔ صفین کیوں وجود میں آئی؟ نہروان کیوں وجود میں آئی؟ جمل وجود میں کیوں آئی؟ اس لیے کہ اس منصوبے کو نہیں مان رہے تھے۔ کیا خدا نہ خواستہ ہمارے یہاں اس زمانے میں کوئی ہے ایسا جو اس منصوبے کو نہ مانے کہ جو علی ابن ابی طالب نے پیش کیا تھا؟ سب مان رہے ہیں۔ اس کا مطلب وہ منصوبہ اللہ کا بنایا ہوا ہے جو قانون الہی کی شکل میں ہم تک ہے۔ دوسری چیز، کسی بھی انقلاب کی کامیابی میں لیڈرشپ ہوتی ہے، رہبریت ہوتی ہے۔ کیا ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں ہے یا ہے؟ اس قانون اور اس منصوبے کے تحت خداوند عالم کا کیونکہ بنایا ہوا منصوبہ اور پلان ہے، لہذا اس نے لیڈر بھی معین کیا ہے۔ وہ معصوم لیڈر ہے، وہ رہبر معصوم ہے کہ جس کا ہم اور آپ انتظار کر رہے ہیں، کہ جس کے ہاتھوں تبدیلی آئے گی اور تبدیلی ہوگی۔ تیسری چیز ہے اصحاب، ساتھی، دوست، وہ سولجر، وہ سپاہی، وہ سپاہی، وہ عصا کہ جو اس لیڈرشپ کی بیکنگ کر سکیں، جو لیڈرشپ کا ساتھ دے سکیں اس منصوبے تک پہنچنے کے لیے۔ اب یہ 3 چیزیں ہم نے آپ تک پہنچائی ہیں، اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اگر ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں اور اگر ہم امام کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں، روزانہ دعائیں کرتے ہیں کہ کرنا چاہیے، وَأَكْثِرُ الدُّعَاء لِتَعْجِيلِ فَرَجِنَا لِأَنَّ ذَلِكَ فَرَجَنَا وَفَرَجَهُمْ، زیادہ سے زیادہ دعا کرو اس ظہور کے لیے، اس لیے کہ اسی قیام اور ظہور میں تمہارے لیے بھی خوشحالی ہے اور ہمارے لیے بھی خوشحالی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والا۔
لہذا بس بات سمیٹ رہا ہوں اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے. 3 چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی. سب سے پہلے پلان یعنی منصوبہ، وہ موجود ہے قرآن کی شکل میں. دوسرے لیڈر، رہبر، وہ معصوم رہبر ہے جو پردے غیب میں ہے. غیبت سے مراد کیا ہے؟ امام کا نہ ہونا؟ ہرگز. غیبت کے 2 معنی بیان کیے گئے ہیں. ہمارے بزرگ جناب محسن صاحب اور حجت صاحب کو میں نے راستے میں دیکھا، میں تاکید کر کے آیا تھا کہ آپ آئیے گا نہیں یہاں پر، وہیں بیٹھ کر کے سنیے گا، کیونکہ ایک یہاں پر موجود ہیں کافی ہے. 2 بزرگ کے ساتھ ہم کیسے بولتے؟ خوف. پس اس کا مطلب غیبت سے کیا مراد ہے؟ کیا امام ہمارے سامنے نہیں ہے؟ کیا امام نہیں ہے؟ غیبت نہ ہونے کا نام نہیں ہے. غیبت کا مطلب یہ ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں. غیبت کا مطلب ہے ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں. دعائے ندبہ میں ہم اور آپ کو بتایا ہے کہ ندبہ یعنی گریا، یعنی گڑگڑاہٹ، یعنی رونا، یعنی بکا، یعنی پکارنا. اے میرے پروردگار، میرے لیے کتنا سخت ہے کہ میری آنکھیں سب کچھ تو دیکھ پا رہی ہیں لیکن آپ کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں. کبھی ہم نے اپنے آپ سے سوال کیا؟ یہ آنکھیں ہر رنگ کو پہچان رہی ہیں لیکن رنگ مہدوی کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہر کلر سمجھ میں آ جاتا ہے. ہم مارکیٹ میں جاتے ہیں، کتنا ٹائم لگاتے ہیں ایک کلر کو انتخاب کرنے میں. تو اس دنیا میں ایک کلر ہے اہل بیت کا کلر، ایک رنگ الہی ہے جس کو صبغۃ اللہ کہتے ہیں. اس سے بہتر بھی کوئی رنگ ہے؟ ہم نے اس رنگ کے انتخاب میں کیوں نہیں وقت لگایا کہ ہماری زندگیوں میں رنگ مہدوی نظر آنے لگے؟ ہمارے ایریوں کو ناموں سے نہ پہچانا جائے، شکلوں سے نہ پہچانا جائے، ٹوپیوں اور اماموں اور آبا اور قبا سے نہ پہچانا جائے، ہمارے کردار سے. جیسا کہ مجاہد صاحب نے کہا تھا، نالج سے، علم سے، تعلیم سے، ایجوکیشن سے. ہم جہاں ہوں وہاں سایہ بن جائیں، ہم جہاں ہوں وہ چشمہ نہ بنے، کنواں نہ بنے. یہ ہندوستان کا محاورہ ہوگا کہ پیاسے کنویں کے پاس آتے ہیں، کنواں پیاسوں کے پاس نہیں جاتا ہے. لیکن ہماری تاریخ یہ نہیں ہے. ہم پیاسوں کو ڈھونڈ کر چشمہ بن کر کے سیراب کرتے ہیں. ہم جب اگر کچھ کریں گے تو صرف عالمپور میرے نگاہ میں نہیں ہوگا. جو بھی یہاں پر عالمپور کے لوگ ہیں یا جتنے بزرگ ہیں، اگر وہ ایک ٹیچر بننے اچھے ٹیچر بنیں گے تو صرف عالمپور کے لیے نہیں بلکہ آس پاس کی جتنی بستیاں ہیں، کیونکہ ہم جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ وہ ہمارے گھر کو سیراب کرنے نہیں آ رہا ہے، وہ انسانیت کو سیراب کرنے کے لیے آ رہا ہے. اسی لیے اس کا انتظار صرف ہم نہیں کر رہے ہیں. اس کا انتظار صرف ہم نہیں کر رہے ہیں. ہندوازم اس کا انتظار کر رہے ہیں، بدھزم اس کا انتظار کر رہے ہیں، یہودی اس کا انتظار کر رہے ہیں، عیسائی اس کا انتظار کر رہے ہیں، انگریز اس کا انتظار کر رہے ہیں. کسی بھی نام سے انتظار کر رہے ہوں، فطرت کی آواز ہے اچھائیوں کی چاہت. کوئی بھی معاشرہ پیاسا باقی نہیں رہنا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ سیراب ہو. کسی کو بھی گندا پانی اچھا نہیں لگتا. یہ تو ایک انسان کا مزاج ہے. میرے گھر میں اگر اچھا پانی آ رہا ہو کہ جس میں بالو ہو، ریت نہ ہو، اور ہمارے پڑوس میں دوبارہ ہینڈ پیپ لگ جائے اور وہاں ریت آ رہی ہو، تو ہمارا مزاج یہ ہے ہونا چاہیے. ہم اس سے کہتے ہیں بھائی میرے یہاں صاف پانی لے جاؤ. جس ٹائم آپ کہتے ہیں کہ میرے گھر سے صاف پانی لے جاؤ، کیا اس کا مذہب پوچھتے ہیں؟ اس کا نام پوچھتے ہیں؟ اس کا دین پوچھتے ہیں؟ اس کا رنگ دیکھتے ہیں؟ رشتہ داری دیکھتے ہیں؟ تو ظاہری سیرابی کے لیے جب مذہب و دین نہیں پوچھتے تو ہم اصل جو تشنگی ہے وہ حق کی تشنگی ہے، وہ حقانیت کی تشنگی ہے، وہ سچائی کی تشنگی ہے، وہ پاکیزگی کی تشنگی ہے. آج ہمارے ملک کے جو حالات ہیں وہ کیوں ہیں؟ ہم کو کسی مذہب سے خطرہ نہیں ہے، ہمیں کسی دین سے خطرہ نہیں ہے. ہمیں ظلم سے خطرہ ہے، ہمیں بربریت سے خطرہ ہے، ہمیں جہالت سے خطرہ ہے. لہٰذا ہم علم کا انتظار کر رہے ہیں. ہم دوسروں کو بھی بتانا چاہتے ہیں اگر علم چاہتے ہو تو ہمارے ساتھ انتظار کرو، اگر سچائی چاہتے ہو تو ہمارے ساتھ انتظار کرو، یا کہو کہ سب طرف سچ نظر آ رہا ہے. اور اگر تم کہتے ہو اس بات کو مانتے ہو نہیں کہ سچ ابھی نہیں نظر آ رہا ہے، تو صرف ایک ہی زمانہ ہے کہ جب سب طرف سچ نظر آئے گا، جب آسمانی نمائندہ آئے، جب الہی نمائندہ آئے. یہودی اس کو کیا کہیں گے؟ یہ کوئی بحث کا وقت نہیں ہے. یہودی سوشیان کے نام سے جانتے ہیں.
ہندوازم 10ویں اوتار کے نام سے جانتے ہیں، جس کو وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں کالکی۔ جب کلیوگ کا دور ہوگا، سفید گھوڑے پر سوار ہو کر ہاتھ میں ننگی تلوار ہوگی، کلیوگ کو مہایوگ میں بدل دے گا۔ بھئی کلیوگ کیا ہے اور مہایوگ کیا ہے؟ کہتے ہیں کلیوگ یعنی جہاں جاہلوں کی حکومت ہوگی، جہالت کا راج ہوگا، ظلم ہوگا، بھوکوں کی طرح کھائیں گے، لٹیرے حکومت کر رہے ہوں گے، تمام ثقافتیں اپنی پستی کی طرف پہنچ جائیں گی۔ آپ کسی ہندو سے پوچھ لیجئے، کسی سکھ سے پوچھ لیجئے، کسی کرسچن سے پوچھ لیجئے، کیا تم چاہتے ہو جہالت کا راج ہو؟ نہیں۔ اس کا مطلب نام بدلے ہیں، لیکن اصل فطرت کی آواز ہے، اور وہی فطرت کی آواز انشاءاللہ ان محفلوں میں، ان مجالسوں میں، ان تمام جلسات میں ہمیں اور آپ کو سب کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اسی آواز کو، وہی آواز بن جائیں جو فطرت کی آواز ہے، یعنی ہم اس چیز کی طرح متوجہ کرتے رہیں کہ جب وہ آنے والا آئے گا تو اس کو ایک آمادہ شدہ سماج چاہیے۔ بس میری یہ آخری گفتگو کا آخری پیراگراف ہے، اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ سارے کام امام آ کر کے کریں گے تو وہ غلطی پر ہے، کبھی ظہور نہیں ہوگا۔ یہ ہے روایتوں کا نچوڑ، یہاں علماء جا کے پوچھ لیجئے گا بعد میں اس کی تفصیل، مگر یہ کہ خداوند عالم اصل ظہور یقینی ہے، وقت کوئی معین نہیں کیا گیا، جتنی علامتیں ہیں، جتنی نشانیاں ہیں، یہ ممکن ہے یہ نشانیوں میں بدا وارد ہو جائے۔ مولانا بیٹھے ہیں اور بعد میں پوچھئے گا، دو چیزیں ہیں، ایک ہے نشانیاں، ایک ہے شرطیں، ایک ہے ظہور کی شرطیں اور ایک ہے ظہور کی نشانیاں، انڈیکیٹر، علائم۔ علائم کا مطلب آپ کسی کا انتظار کر رہے تھے، آپ نے آتی بھی لائٹ دیکھی گاؤں کے باہر سے، یہ ہے نشانی۔ یہ نشانی صرف آپ کو یہ بتائے گی کہ آنے والا قریب آ چکا ہے، یا اگر آپ نے کسی کو بھیج دیا تو وہ بتائے گا نہیں 10 کلومیٹر سے روشنی دکھ رہی ہے، یہ ہے نشانی۔ نشانیوں میں میرا کوئی رول نہیں ہے، نہ ہم نشانیوں کو جلدی لا سکتے ہیں، نہ نشانیوں کو روک سکتے ہیں، نشانیاں ٹل بھی سکتی ہیں۔ ممکن ہے وہ ایسی کار میں آ رہا ہو کہ جس کی لائٹ خراب ہو، یا جان بوجھ کر کے اس نے لائٹ کو آف کر دیا ہو، تو کیا آپ کہیں گے کیونکہ نشانی نہیں دیکھی لہذا آنے والا نہیں آئے گا؟ نہیں، لیکن ایک ہے شرطیں، ظہور کی شرطیں۔ کسانی ایریا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو چاول کی گویا کھیتی کرنا ہے تو چاول کی کھیتی کے لیے کچھ خاص شرطیں ہوتی ہیں، گیہوں کی کھیتی کرنا ہے تو گیہوں کی کھیتی کے لیے کچھ خاص شرطیں ہوتی ہیں۔ جب تک ان شرطوں کو ہم پورا نہیں کریں گے اس وقت تک مشروط وجود میں نہیں آ سکتا۔ اور امام کے ظہور کی جو شرطیں ہیں ان شرطوں میں ہمارے اور آپ کے عمل دخیل ہیں، ہمارے اقدامات دخیل ہیں۔ جب تک ہم اپنے اس ماحول کو، اس سماج کو ایسا نہ بنا لیں کہ وہ آنے والا اللہ کی بارگاہ میں خود ہاتھوں کو بلند کر لے، اے میرے پروردگار جس سماج کا تو نے وعدہ کیا تھا وہ سماج آمادہ تو ہو گیا ہے۔ جب آئیں گے تو کیا ان کو ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہوگی؟ جب ان کو انجینئر کی ضرورت نہیں ہوگی؟ کیوں اس کے علی کے زمانے میں طبیب نہیں تھے؟ کیا رسول خدا کے زمانے میں طبیب نہیں تھے؟ کیا مہندسین نہیں تھے؟ نقشہ بنانے والے اس وقت کے اعتبار سے لوگ نہیں تھے؟ ہم آپ سے اپنے جوانوں اور بچوں سے پوچھنا چاہتے ہیں، اگر آج امام کا ظہور ہو جائے اور ان کو ایک اچھی عمارت کی ضرورت پڑے تو کیا اشارہ کر کے وہ نقشہ بنا دیں گے؟ یا انجینئروں میں سے کچھ لوگوں کا انتخاب کریں گے کہ میرے بچوں، جوانوں، ہم کو اس علاقے میں ایک اچھا اسکول بنانا ہے، نقشہ بنا کر کے لاؤ، جو بہترین نقشہ ہوگا اسی کا انتخاب ہوگا۔ تو جب امام آ کر کے مہندسین اور انجینئروں کا انتخاب کریں گے تو ہم میں ہونا چاہیے کہ انجینئر کے نہیں۔ اگر ڈاکٹر کی ضرورت ہے، امام آ گئے اور کوئی بیماری پھیل گئی انسانی غلطیوں کی بنا کے اوپر، تو امام کو طبیب کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ یا امام چھو منتر سے ساری بیماریاں دور کر دیں گے؟ کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ پانچویں امام فرماتے ہیں
اگر ایسا ہونا ممکن ہوتا تو پھر میرے جد کے ذریعے خدا یہ کام کرواتا۔ پانچویں امام فرماتے ہیں اگر سارے کام اللہ کو اپنے نمائندے کے ذریعے سے کروانا ہوتا تو کربلا وجود میں نہ آتی، پھر یوسف کو کنویں میں نہ پھینکا جاتا، پھر موسیٰ کو دریائے نیل کی سختیاں نہ جھیلنا پڑتی، پھر نوح کو 900 سال کی سختیاں برداشت نہ کرنا پڑتی۔ اس کا مطلب سماج کو خود آمادہ ہو کر بتانا ہوگا کہ ہم سب آپ کے منتظر ہیں، اب ہم صرف لبیک نہیں کہہ رہے ہیں، خود امام کہیں گے لبیک لبیک لبیک۔ بس میرے پروردگار تیری بارگاہ میں دست بستہ التماس ہے، گزارش ہے، یہ بچے یہ جوان ان کے دل پاک ہیں، فطرتیں پاک ہیں۔ جوان گناہ کرتا ہے تو جان بوجھ کر کے نہیں کرتا، معصیت کرتا ہے تو انجانے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس لیے تو ان کو معاف کرنے والا ہے۔ اے میرے پروردگار اگر ان کو تیرے اہل بیت سے محبت نہ ہوتی تو امام کے نام یہ لوگ جمع کیوں ہوتے؟ یہ سب امام کے نام پر جمع ہیں۔ ہاں ان میں جن جو صلاحیتیں ابھی پوری بروئے کار یہ نہیں لا پائے ہیں، پروردگار ان کو توفیق دے، توفیقات کے ساتھ ساتھ صلاحیتیں دے، اور صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ صلاحیتوں کو استعمال کرنے کا ہنر دے، تاکہ یہ اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کر کے پھر ہاتھوں کو جوڑ کر کے کہیں اے میرے مولا آپ کے علاوہ ہم کو کون سدھار سکتا ہے، آپ کے علاوہ اس معاشرے کو کمال تک کون پہنچا سکتا ہے۔ لوگ ہمارے پڑوسی ہیں جن کا نام سکسینہ اور سنگھ ہے، لیکن جب ہم ان کی باتیں سنتے ہیں تو وہ بھی آپ کو پکار رہے ہیں، آپ کے نام کو نہیں جانتے۔ ہم اپنے کردار سے آپ کے نام تک پہنچا دیں گے، اپنی سوچ کے ذریعے سے، اپنے علم کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے۔ اے میرے پروردگار تو رحیم و کریم ہے۔ ماہ رمضان ابھی گزرا ہے، یہ مہمانی کا مہینہ تھا، کوئی بھی شریف میزبان دسترخوان خود نہیں سمیٹتا۔ یاد رکھیے گا اگر کسی کے ذہن میں ہے کہ ماہ رمضان ختم ہو گیا تو اللہ کی مہمانی کا مہینہ ختم ہو گیا، نہیں، جو دسترخوان کسی شریف میزبان نے بچھا دیا وہ خود سے نہیں سمیٹ سکتا۔ اگر مہمان اس دسترخوان پر بیٹھا رہے تو دسترخوان کبھی نہیں سمٹے گا۔ اب یہ ہماری اور آپ کی ہوشیاری ہونا چاہیے کہ کریم کا دسترخوان جو ماہ رمضان میں بچھ گیا تو ہم اٹھے ہی نہ اس دسترخوان سے تو دسترخوان سمٹے گا۔ اس دسترخوان پر بیٹھے بیٹھے اپنے وقت کے امام کو پکار لیجئے، اے میرے مولا ساری نعمتوں سے نوازا ہے، ایک نعمت کا ہم سب انتظار کر رہے ہیں اسی دسترخوان کے اوپر، تو اس نعمت سے بھی نواز دے کہ جب وہ سامنے ہوں ہم ان کو دیکھیں، وہ ہم کو دیکھیں، ہم ان کی سنیں، وہ ہماری سنیں، اور یہی گلگلاٹ ہے جو دعائے ندبہ میں ہے۔ اے میرے پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے آوانوں انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منا ومنکم ومنہم انکا سمیع العلیم۔